بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین جتنے بھی ساڑے پی ٹی وی نیشنل اسکرین تے جتنے ناظرین سانوں پہ دیکھتے ہیں ان سب نو عمران شاہ دا تے ساڑی پوری ٹیم دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ چونکہ 12 ربیع الاول دا مہینہ ہے ناظرین تے اسی دیکھنے ہیں کہ جدھر بھی اسی جائیے تو ادھر درود شریف دی محفلاں پی ہوندیاں نال تسی دیکھتے ہو کہ بڑی تیاریاں تے زور و شور نال جاری وہ انشاءاللہ اسی ساڑے پی ٹی وی نیشنل تے بھی تسی اس طرح دے بڑے اچھے پروگرامز دیکھ سو جس وچ اسی تانوں 12 ربیع الاول دے حوالے نال تانوں اور بھی آگاہی دیسی ہے۔ ناظرین ساڑا ایک پروگرام جڑا ہے اس وچ سم ٹائم ساڑے کول کچھ گیسٹ آندے تے انہاں گیسٹ نال اسی گپ شپ لانے ہیں تے کوشش ساڑی یہ ہوندی ہے کہ اے جے گیسٹ تواڈے سے اسکرین تے لے کے آئیے کہ جنہاں نے پاکستان واسطے پاکستان دے نام واسطے پوری دنیا وچ پاکستان دا نام روشن کیتا ہے، چاہے وہ سپورٹس ہوئے یا اور مطلب گیماں ہون۔ لیکن اج ساڑے کول ایک خاص مخصوص ایک گیم باڈی بلڈنگ تنسازی دے حوالے نال ساڑے کول ایک بڑے پیارے دوست بیٹھے ہیں تے انہاں دے حوالے نال میں یہ بتاواں کہ دبئی اور اس دے علاوہ ویتنام کافی ملکاں تے انہاں نے پاکستان دا نام روشن کیتا ہوئے تے ادھروں گولڈ لے کے آئے، پہلی پوزیشن لے کے آئے تے ماشاءاللہ اج ساڑے کول اسٹوڈیو وچ موجود ہوں آئے تو انہاں دا تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سرفراز خان جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی اللہ کا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہم پی ٹی وی نیشنل کے اس پشاور سینٹر سے ہم سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ سرفراز یہ بتائیں کہ میں آپ کے سرٹیفکیٹس وغیرہ دیکھا ہے، ناظرین انہاں دے میں نے سرٹیفکیٹ دیکھے تسی یقین کرو ینگ انرجیٹک بندہ پشاور وچ کہ میں کہنا اگر یہ باہر ملک ہوئے تو اس کی حکومت کتنی سپورٹ کرے، اتنے سرٹیفکیٹ، اتنے گولڈ، اتنی ٹرافیاں تو میں دیکھ کے حیران ہو جانا ہوا تھا اسی کیوں نہ یہ لوگوں سامنے لے کے آئیے کہ جنہوں نے اس ملک واسطے اس قوم واسطے پوری دنیا بھی جا کے نام روشن کیتا ہوئے۔ سرفراز یہ بتائیے گا کہ باڈی بلڈنگ آپ کی انسپریشن باڈی بلڈنگ سے کیسے ہوئی، کیسے آپ نے اس میں قدم رکھا؟ جی شکریہ عمران بھائی۔ عمران بھائی اصل میں پہلے کرکٹ کھیلتا تھا اور اس کے ساتھ میں کراٹے بھی کرتا تھا، تو پھر جب سم ٹائم میں کرکٹ کھیلتا تھا تو اس میں مجھے انجری ہوئی کمر کی۔ جی ہاں، تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے نا فٹنس کرو اور باڈی بلڈنگ میں جو ہے نا آپ جا کے تھوڑا اسٹریچنگ وغیرہ کیا کرے تاکہ آپ کو جو ہے نا پین ریلیف ہو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں جیسے ہی میں نے جم جوائن کی تو اسی سال 2012 کا اینڈ تھا اور اسی سال جو ہے نا میں نے جم جوائن کی اور اس ٹائم جونیئر اور مسٹر کے پی کے کمپٹیشن ہو رہا تھا۔ جی تو باڈی تو ویسے بھی کراٹے سے ہی بنی تھی اور فٹنس بھی اچھا تھا، تو اس سال بھی میں نے کمپیٹ کی، اس میں میں نے 3rd پوزیشن لی۔ تو پھر جیسے ہی اس میں کمپیٹ کی کچھ اچیو کیا تو اس سے جو ہے نا اور بھی جو ہے نا اس میں دل لگ گیا، تو ماشاءاللہ سے اس میں جو ہے نا ہم باڈی بلڈنگ میں ان ہوئے اور آج اس مقام پہ پہنچے، یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے ہم پہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین انہوں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کرکٹ شروع کی تھی لیکن کرکٹ وچ انہوں نے انجری ہو گئی تو پھر انہوں نے ڈاکٹر نے مشورہ دیتا ہے کہ تسی باڈی بلڈنگ فٹنس ایکسرسائز کرو تاکہ تھوڑی انجری وغیرہ ٹھیک ہو سکن، تو وہ دیکھو انہوں نے کرکٹ دے نال باڈی بلڈنگ وچ ماشاءاللہ ایک مقام پیدا کیتا ہے۔ سرفراز یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے ٹائٹلز پڑے ہیں تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں گے ہمارے پاکستانی عوام کو کہ یہ کیا کیا اچیومنٹس ہیں آپ کی؟ عمران بھائی پہلے تو جو ہے نا میں پاکستان سے سٹارٹ کرتا ہوں، جو میں نے نیشنل میں جیتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ جونیئر پاکستان مسل مینیا جیتا ہے، جی ٹھیک ہے، 2017 میں۔ پھر اسی سال 2017 میں نے پاکستان جیتا ہے، سوری مسٹر کے پی کے جیتا ہے۔ جی پھر اسی سال جو ہے نا مسٹر سعید کلاسک جیتا ہے، جی اور الحمدللہ پھر 2018 میں جو ہے نا میں دبئی گیا ہوں، دبئی میں جو ہے نا مسل مینیا، دبئی میں ورلڈ میں 2 ٹائم جو ہے نا میں نے سلور میڈل لیا ہے اور دبئی میں جو ہے نا میں نے گولڈ کیا ہے ورلڈ میں۔ جی ورلڈ میں 2 ٹائم سلور کیا ہے جی جی۔ اور 2016 میں جو ہے نا میں ویتنام گیا ہوں، وہاں پہ نیشنل جو ہے نا اس کمپٹیشن ہوتا ہے نیچرل، 2016 میں 5th ایشین نیشنل بیچ گیم، تو اس میں جو ہے نا میں نے 5th پوزیشن لی۔ نیچرل تھا یہ؟ جی یہ نیچرل تھا۔ تو ماشاءاللہ اس میں ڈوپنگ ہوتی ہے، ایک ڈوپنگ ہماری جو ہے نا پاکستان سپورٹ بورڈ میں، پھر وہ انڈیا میں جو ہے نا ڈوپ ٹیسٹ ہوتا تھا، اس ٹائم یہاں پاکستان میں سہولت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم جیسے ہی ویتنام پہنچے وہاں پہ ہماری ڈوپنگ ہوئی تھی۔ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین میں تھوڑا ساتھ بتانا رہا کہ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن انہاں دے مختلف دیکھو سرٹیفکیٹ پین جڑے جونیئر مسٹر پاکستان دے سرٹیفکیٹ اگر دیکھ سکو تو یہ تانوں نظر آ سکتے کہ اس وچ بھی تانوں انہاں دے سرٹیفکیٹ دے حوالے نال میں بتانا وا کہ انہاں دے مختلف سرٹیفکیٹس ہیں جڑے مسٹر کے پی کے جونیئر مسٹر کے پی کے مسٹر پشاور ٹائٹل مسٹر کے پی کے 2017۔ ناظرین 2017 دا ٹائٹل ونر سرفراز بھائی جڑا ہے
انہوں نے ٹائٹل ون کیتا ہے ماشاءاللہ. انہوں دی اچیومنٹس ہوں تے ساری کوشش ہے کہ انشاءاللہ انہوں دے اسی طرح دا ٹیلنٹ اسی تواڈے سامنے لے کے آئیں گے. تے یہ جڑا تواڈے کول ہے سرفراز یہ اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا ہے. جی علی بھائی، یہ میں 2017 کے بعد جو ہے نا میں مسقط گیا تھا عمان. تو وہاں پہ میں ایز اے پروفیشنل ٹرینر تھا. اچھا. تو وہاں پہ 3 سال گزارے ہوئے اس کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے. اچھا مسقط میں باہر جی کا؟ مسقط میں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں نا سرفراز جو ہے وہ سعید کلاسک 2017 فرسٹ پوزیشن. جی یہ دیکھ لیں آپ، سعید کلاسک بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے اور اس میں کافی جو ہے وہ ہمارے تنساز آتے ہیں پورے پاکستان سے، پشاور سے آتے ہیں، KPK سے آتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے فرسٹ جو ہے ون کیا ہوا ہے. یہ سرفراز فرسٹ آپ کیا فرسٹ کے علاوہ اور نہیں بس ہمیشہ فرسٹ ہی جیتنا ہے؟ بس استاد ہی ایسا ملا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. استاد کا نام بتائیں گے؟ اجمل خان. اجمل خان صاحب ماشاءاللہ آپ کی اچیومنٹ ہے کہ اتنا اچھا ٹیلنٹڈ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. لیکن استاذوں کا جو ہوتا ہے وہ جب تک ہاتھ نہ لگے ناظرین تو وہ جو شاگرد ہوتا ہے نا وہ اس کے میں وہ نکھار نہیں آتا. تو کریڈٹ جاتا ہے استاذوں کو بھی، جتنے بھی تنساز ہمارے استاذ ہیں ان سب کو ہم جو ہے وہ ہم سب کی طرف سے بیسٹ وشیز ہیں کہ اسی طرح آپ ٹیلنٹ تیار کرتے رہیں تاکہ ہماری پوری دنیا میں نام روشن ہو. یہ ان کا ایک اور سرٹیفکیٹ ہے انٹر ریجنل یوتھ گیم 2015 پاکستان KPK. اس میں بھی ناظرین انہوں نے فرسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ادھر کیمرہ مین اگر دکھا رہے ہیں تو میجورٹی سرٹیفکیٹ میں ان کی جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن ہے. اور بڑی اچھی خوشی ہوتی ہے کہ یار اس طرح ہمارے پاس یہ بڑے پیارے بھائی ہیں. سرفراز خان مسٹر مسل مینیا دبئی 2018. یہ بتائیے گا مسل مینیا دبئی 2018 جی یہ مطلب کیسا اس میں کیسی سلیکشن کیسے ہوتی ہے آپ کی؟ جی علی بھائی، میں 2017 جو آپ نے پہلے سرٹیفکیٹ دکھایا جونیئر پاکستان مسل مینی کا، یہ میں کراچی میں ون کر چکا ہوں. اصل میں بتاتا چلوں کہ مجھے اللہ نے 2 استاد ایسے دیے جس طرح دوست باپ سارا رشتہ اسی کے ساتھ ہے. کیونکہ ایک نے مجھے نیشنل میں کمپیٹ ہونے کا موقع دیا اور مجھے سرخرو کر دیا، اور ایک نے مجھے انٹرنیشنل میں. اجمل خان مومن جو پاکستان میں اس نے مجھے کافی جو ہے نا گولڈ اچیو کرنے کا موقع دیا ہے. اجمل خان مومن اور سمی رحمان جو کراچی کا ہے اس نے انٹرنیشنلی مجھے کمپیٹ کرنے کا موقع دیا ہے. اور یہ جب میں وہاں دبئی میں نے گولڈ کیا مسل مینیا تو میں کوالیفائی ہوا ہوں، کیونکہ میں نے جونیئر پاکستان مسل مینیا کراچی میں ون کیا تو اس پہ میں کوالیفائی ہوا ہوں دبئی کے لیے، کیونکہ مجھے وہاں پہ جو ہے نا کوالیفائی ہونے کا موقع ملا. وہاں پہ میں دبئی جا کے نا پھر اس کو میں نے کمپیٹ کر کے میں نے گولڈ کیا. پھر اسی حساب سے میں USA کے لیے جو ہے نا کوالیفائی ہوں. لیکن بدقسمتی سے کہ وہاں ویزا نہیں لگا، تاکہ تقریباً مجھے 5 انویٹیشن بھی ملے اس سے. لیکن یہ بدقسمتی تھی نہیں. صوبائی گورنمنٹ آپ کی اس میں ہیلپ نہیں کرتی؟ مطلب ناظرین یہ دیکھیں میں خود حیران ہونا پہ ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سرٹیفکیٹ ایمرلڈس باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس فیڈریشن مسل اینڈ فٹنس دبئی چیمپئن شپ یہ ہے 2020 کا. اس میں یہ 4th پلیس دیکھیں نا ماشاءاللہ اتنی زیادہ اچیومنٹس. اور پھر ہمارے تنساز یا ہمارے کھلاڑی یہ گلا شکوہ کرتے ہیں کہ میں ورلڈ کی چیمپئن شپ سے یا امریکہ جانے سے اس لیے رہ گیا کہ ہمیں اس میں ویزا نہیں مل سکا یا کچھ اس طرح سے سپورٹ نہیں مل سکی. یہ بتائیں سرفراز یہ جتنے ٹائٹلز آپ کے پاس ہیں مسل اینڈ فٹنس دبئی چیمپئن یہ بھی فرسٹ ہے. دیکھیں جناب ایوارڈ آف ایکسلنس مسل اینڈ فٹنس دبئی چیمپئن شپ فرسٹ پلیس. یہ دیکھ لیں ناظرین سب آپ کے سامنے ہیں. جب یہ ٹیلنٹ پاکستان میں ہے اور اتنی ریسورسز میں یہ آ کے یہ کمپٹیشنز کھیلتے ہیں تو اگر ان کو سپورٹ مل جائے ناظرین تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات ہوگی. یہ دیکھیں ان کا ویتنام کا ان کا پاس ہے جس میں انہوں نے یہ اپنا پارٹیسپیٹ کیا تھا. ساری چیزیں انہوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور جو نیشنل گیمز کے لوگوں ہیں وہ بھی ادھر لگے ہوئے ہیں. سرفراز یہ تو میری طرف سے اور پوری ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو اتنی زیادہ اچیومنٹس پہ. یہ بتائیں گے آگے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے کمپٹیشنز یا مطلب بس اب آپ صرف کوچنگ کرتے ہیں؟ علی بھائی ابھی تو ماشاءاللہ سے اپنا جم بھی ہے جی اسی میں جو نا ہم کوچنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر زندگی نے ساتھ دیا اور کسی نے مطلب سپورٹ کیا یا سپانسر کیا تو ملک کے لیے تو ہم آلریڈی اینی ٹائم اویلیبل ہے. بس صرف یہ ہے کہ مطلب ابھی جتنے ہم مثلا ہم شادی شدہ ہے تو اس پہ جو ہے نا ہمارے گھر کا بھی اخراجات ہوتے ہیں. پھر والدہ اور والد صاحب وہ بھی تھوڑے ضعیف ہے تو ان کا بھی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے. یہ ناظرین انہوں کی تصویریں جڑی اسی پہ دیکھ دے پے ہو ادھر نے ٹائٹل جیتے ہیں سرفراز بھائی نے ماشاءاللہ. سرفراز یہ آپ کی پکچر جو نظر آ رہی ہے یہ کون سی کمپٹیشن کی ہے؟ یہ نیشنل گیم تھا جی سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں. اور یہ میرے خیال سے ڈائٹ کے بعد کی ہے نا آپ؟ جی ہاں. اور یہ جو ہے مسل مینیا یہ کراچی کا ہے. اچھا یہ بھی ون کیا تھا؟ جی ہاں یہ ون کیا تھا. ٹھیک.
ہاں، اور یہ میرا استاد کا جم ہے، سمیع الرحمان، جی کراچی میں۔ کراچی میں جی جی۔ تو اتنی محنت مطلب آپ نے کی ہے، خرچہ کتنا آتا ہے؟ کھانے پینے کا کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے اتنے مسل بلڈ کرنے کے لیے تو ڈائٹ بھی بڑی زبردست ہوگی، کتنا آپ کا ڈیلی کی کیا روٹین تھی؟ علی بھائی، پہلے کے حساب سے الگ خرچہ تھا اور ابھی کے حساب سے الگ خرچہ تھا۔ جی پہلے ہم گزارا کر لیتے تھے 1000-1500 میں، لیکن ابھی نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی اگر آپ زیادہ مطلب گزارا بھی کرے تو بھی 2500 روپے جو ہے نا وہ آپ کے ڈیلی لگتے ہیں صرف کھانے پہ، کیونکہ اس میں جو ہے نا ایگز ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ چکن بیف وغیرہ، جی پھر اس کے الگ سیلیڈ وغیرہ، اس کے ساتھ جو ہے نا انار وغیرہ، فروٹ وغیرہ، جوسز، پروٹین، جی تو اس میں کافی جو ہے نا وہ خرچہ آتا ہے۔ ابھی خرچہ کافی مشکل ہے۔ جی ہاں جی، تو پہلے ہو جاتا تھا، لیکن ابھی جو ہے نا اگر آپ نارمل کمپٹیشن بھی کھیلو جی تو تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے جو ہے نا آپ کے لگ جاتے ہیں۔ 5 سے 6 لاکھ جی روپے، تو اگر حکومت آپ کو سپورٹ کرتی ہے، صوبائی گورنمنٹ کے پی کے کی اگر آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب آپ آگے کنٹینیو کریں گے بالکل competitions جی، کو؟ اینی ٹائم، میں اینی ٹائم اویلیبل ہوں۔ تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں باڈی بلڈنگ کے، ناظرین انہوں دی مثال لے لینے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنے ٹائٹل جیتے، تو انہوں پھر سپورٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ساری حکومتاں انہوں سپورٹ کیوں نہیں کر دیں؟ کرکٹ دیکھو، اس وچ کتنی سپورٹ ہے، اس سے باقاعدہ ایک انہوں نے رکھا ہے، چیئرمین رکھا ہے۔ تو جڑی تنسازی سب سے مشکل گیم ہے، تو جڑی ہر گیم دی بیسک ہے باڈی بلڈنگ، دیکھو جڑی بھی گیم کھیڈ سو، چاہے اسکواش ہے، ٹینس ہے، فٹ بال ہے، اس باڈی بلڈنگ فٹنس ایکسرسائز ہے مسٹ، تمہیں جم جوائن کرنا پیسی، تو پھر باڈی بلڈنگ نو کیوں اتنا زیادہ اگنور کیا جاتا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے اس کے پی کے میں باڈی بلڈنگ کے اس جو مہارت ہے یا جو لڑکے ٹائٹلز جیتتے ہیں ان کو سپورٹ حکومت کیوں نہیں کرتی؟ وجہ میں نے دیکھا کہ ہم نے مطلب اس پہ کافی زیادہ بات بھی ہوئی، اور گورنمنٹ مطلب یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی ایسی تنظیم سپورٹ کرتی ہے جب آپ ایسے کمپٹیشنز کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں جی، جی یہ خود پہ ہے، خود کے دم پہ ہے۔ جی پہلے جو ہے نا ہم 2015 سے لے کے ابھی تک جتنے بھی ہم کمپٹیشن کھیل رہے ہیں یہ خود کے دم پہ ہے۔ صرف ویتنام کا کمپٹیشن پاکستان سپورٹ بورڈ کی طرف سے ملا ہے، جو سر طارق پرویز نے جو ہے نا وہ ہمیں موقع دیا ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا، ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ابھی جو ہے نا ابھی پچھلے بھی 4 سال کے لیے بنا تھا اور ابھی بھی 4 سال کے لیے وہ پاکستان اینڈ فٹنس باڈی بلڈنگ کا جو ہے نا صدر بنا ہے، جی تو ہم اس کی بدولت جو ہے نا ہمیں یہ باہر جانے کا موقع ملا ہے۔ ماشاءاللہ جی، طارق پرویز صاحب ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، پاکستان باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے آپ صدر منتخب ہوئے۔ ہمارے کے پی کے کو ایک بڑا یہ اعزاز حاصل ہے کہ طارق پرویز صاحب جیسے ہمارے باڈی بلڈنگ کے جو ماہر استاد ہیں کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور ان کی جوانی اس کھیل کے فروغ کے لیے گزر گئی ماشاءاللہ۔ ابھی وہ پریزیڈنٹ ہے، تو ہم سب کی طرف سے ان کو مبارکباد ہے، اور یہ امید ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ماضی میں ان کھیلوں کو فروغ دیا، اس کے لیے کام کیا، تو اس بار بھی وہ اس کے لیے کافی سارا جو ہے وہ کام کریں گے اور اقدامات کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر طارق صاحب آپ کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ یہ تنظیم جو ہے پاکستان باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن، ان سے تنسازوں کو کیا فائدہ ہے؟ مطلب جو تنساز جو باڈی بلڈنگ جو کمپٹیشنز میں آتے ہیں، جو ونر ہوتے ہیں، تو آیا یہ تنظیم ان کو کسی دیکھا جاتا ہے نا کہ جو باہر ملکوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اپنے بلڈرز کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، ان کو اچھی رہائش، کھانا پینا سب کچھ پرووائڈ کرتی ہیں، تو آیا یہاں پہ کچھ ایسا سسٹم ہے، کوئی انعام یا کوئی رقم ملتی ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ 6 لاکھ روپے تک اس میں لگ جاتے ہیں آپ جب ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، تو جب آپ ٹائٹل ون کرتے ہیں تو میڈلز کے علاوہ اپریسیشن کے لیے آپ کو کچھ کیش انعامات بھی ملتے ہیں اس میں؟ نہیں جی، اصل میں علی بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً جب سے میں دیکھ رہا ہوں، یعنی 2015 سے میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پشاور میں یا پاکستان میں جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے تھے تو ہمارے کے پی کے جو باڈی بلڈر تھے نا وہ کافی پیچھے تھے، لیکن 2015 کے بعد یہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سر طارق پرویز کو کہ اس نے کے پی باڈی بلڈنگ کو بہت ہی یعنی اوپر تک وہ لے کے گئے، تو ماشاءاللہ اس سے جونیئر پاکستان، مسٹر پاکستان، اس کے علاوہ میں مطلب باہر گیا ہوں، مجھے ویتنام میں جو ہے پوزیشن ملی ہے، تو یہ سارا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ٹائٹل بھی جیت جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں وہاں پہ رقم بھی نہیں ملتی یا انعام بھی نہیں ملتا، وہ وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کو فنڈ نہیں ملتا، پاکستان سپورٹ بورڈ کی طرف سے یا اولمپک سپورٹ بورڈ کی طرف سے اس کو فنڈ نہیں ملتا، بس یہ ایشو ہے۔ کیونکہ ہم یعنی کافی محنت کرتے ہیں باڈی بلڈنگ، ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا فٹنس کرتے ہو، اپنا جم ہے آپ کا بھی ماشاءاللہ سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے، ایک بندہ جو ہے نا کمپٹیشن کے لیے تیاری کرتا ہے
تو اس کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جی چاہے وہ مالی ہو یا مطلب ایسے جو ہے نا فزیکلی ہو یا فائنینشلی ہو، تو ان کو کافی مطلب مشکلات کا سامنا اسپانسرز اگر ملے تو پھر اچھی بات ہے نا. جی بالکل جی، وہ تو بالکل. سونے پیسوں آگا ہے. میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی سارے اسپانسرس ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس باڈی بلڈنگ کو بھی آپ جو ہے اسپانسر کر سکتے ہیں، ان کے کمپٹیشنس کو بھی آپ اسپانسر کر سکتے ہیں، تاکہ اس جیسے تنساز جو پوری دنیا میں اس پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، یہ سامنے ان کی اچیومنٹس پڑی ہوئی ہیں، تاکہ ان کو بھی ایک حوصلہ افزائی ملے. سرفراز بھائی یہ بتائیے گا، یہ ٹرافیز جو آپ کی پڑی ہوئی ہیں کافی ہیوی ہیں، یہ تو میں سمجھا ڈمبل ہے، تو یہ اس کا بتائیں، اس کا کیا پس منظر ہے، یہ آپ نے کہاں جیتی، کہاں سے آپ کو یہ میڈلز، گولڈ میڈل پڑے ہوئے ہیں آپ کے ماشاء اللہ؟ علی بھائی ایک جو ہے نا میں دبئی سے لے کر آیا ہوں. دبئی والی کون سی ہے؟ یہ والی جی. اچھا جی. اور دوسرا جو ہے نا یہاں پہ مجھے کے پی میں ملا ہے جی. اور جونیئر پاکستان مسلمینہ میں ایک ملا ہے. جی ہاں جی. تو یہ تینوں وہاں سے ملی. میڈل بھی جو ہے نا مختلف ہے، دبئی کے بھی ہے اور اوپر سے جو ہے نا تھوڑا دکھائیں گے آپ نیشنل یہ میڈلز مجھے دیں. یہ مجھے دے دیں. یہ دیکھو جی. اچھا یہ اس کے بارے میں بتائیے گا ناظرین. یہ دیکھو انہوں نے اچیومنٹس ماشاء اللہ، گولڈ میڈل اینڈ سلور ہے نا یہ؟ جی جی جی. یہ اس کا بتائیے گا جو میرے پاس ہے، یہ آپ نے کہاں جیتا؟ جی یہ پاکستان کا ہے جی. اچھا جی پاکستان. یہ دونوں پاکستان کے ہیں ماشاء اللہ یہ ہیں پاکستان کے. اور اس یہ جو میں سیکنڈ اس ہے؟ میں ایک نیشنل کا ہے. یہ پکڑ. جی ایک نیشنل کا ہے اور ایک جو ہے جی ہے ناظرین. یہ ایک اب بتائیے، ایک نیشنل. ہاں ایک نیشنل کا ہے اور ایک پاکستان، یہ پاک کا ہے جو ہے. اچھا ایک نیشنل کا اور ایک پاکستان کا. ماشاء اللہ اتنی زیادہ اچیومنٹس میرے خیال سے بس یہ کافی ہیں، یعنی اور بھی زیادہ کرنی ہوں گی. بس وہ اللہ کا بڑی ہی کرم ہے. اس میں ہم پوزیشن والی جو ہے نا وہ نہیں دکھا رہے، صرف ٹائٹل ہولڈر جو فرسٹ ملے وہی بتا رہے یہ ہیں. بھی آرام سے رکھتے ہیں ماشاء اللہ. آپ کی زندگی کی محنت ہے ناظرین. کیونکہ مہینہ جڑا ہے وہ 12 ربیع الاول کا نزدیک ہے، تے ربیع الاول دا مہینہ بھی ہے. تے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جم والے بس تنسازی ہی کرتے رہتے ہیں، انہوں کا مطلب اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. تو یہ پوچھنا چاہتا میں انہوں کو کہ 12 ربیع الاول آندا پیا ہوئے، مختلف جمعہ میں قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن دے ختم ہوتے ہیں. میری طرف نعت دا مقابلہ ہوتا ہے، قرأت دا مقابلہ ہوتا ہے، تو قرآن پاک دا ختم ہوتا ہے. تو اسی طرح ساڑھے جتنے بھی تنساز ہوں، جتنے بھی باڈی بلڈنگ کلبز ہوں، انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک روٹین ہوتی ہے. سرفراز بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی 12 ربیع الاول آ رہا ہے، 3 دن ہے، تو جم تو کھلے رہتے ہیں، کیا تیاریاں کیا ہوتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ 12 ربیع الاول ایک بہت بڑا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، تو سارے اسٹوڈنٹ مل کے آپ لوگ کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں؟ جی علی بھائی پہلے تو ہماری جو ہے نا چھٹی ہوتی ہے جی پہلی بات. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے جو ہے نا ایک محفل بناتے ہیں. جی اس میں جو نعت خوانی ہوتی ہے، قرأت تلاوت ہوتی ہے. جی پھر اس میں جو پوزیشن لیتے ہیں اس کو ہم جو ہے نا انعامات بھی دیتے ہیں. اور دوسری بات علی بھائی آپ نے بات کی کہ یہ لوگ بس صرف کمپٹیشن ہی کھیلتے، فٹنس کا خیال رکھتے نہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہے نا جون سی بھی نماز کا ٹائم آئے، اذان ہو تو اذان ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ ورک آؤٹ نہیں کرو گے، وہ بند ہوگا، کیونکہ اذان کا جو ہے نا یعنی آداب ہے یہ. جی پھر اس کے بعد رات کا ٹائم جو ہے نا ہم یعنی فضائل اعمال پڑھاتے ہیں لوگوں کو، یعنی کہ یہ نہیں کہ ہماری فٹنس بنی اور بس ہم سارا کچھ جو ہے نا اچیو کر لیے، نہیں. انسانیت، اخلاق، نماز، یہ سب سے پہلے نماز ہے. بے شک. تو ہمارا جو ہے نا یہی سسٹم ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارا جم جو ہے نا وہ آف یعنی چھٹی ہوتی ہے، لیکن محفل ہم بناتے ہیں. ہاں محفل بناتے ہیں، اس میں قرآن خوانی اور جو ہے نا نعت وغیرہ اس میں ہم انعامات بھی دیتے ہیں. ماشاء اللہ ناظرین یہ بڑی اچھی گل ہے کہ مطلب جم وچ نماز دی اوقات ہوندی ہیں، تو اس وچ پھر اسی باقاعدہ با جماعت ایک نماز بھی ادا کرنے ہیں نال ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ساری روٹین وچ یہ شامل ہوں جمعہ دے استاذہ دی کہ نماز وغیرہ دا حکم بھی دین تے سارے لڑکیاں نوں ترغیب دین کہ نماز پڑھو. کہندے ہیں جی کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبوی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ساری روٹین ناظرین. تو یہی اسی طرح دے ساڑے کو ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ جتنے جوان ساڑے کو آندے پے تو کوشش کرنے کہ اسی پی ٹی وی نیشنل دی سکرین جڑی پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا ساڑے اس چینل میں دیکھتی ہے. ہم اس طرح کے نوجوان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی زیادہ اچیومنٹس ماشاءاللہ لی ہوئی ہیں، تو ان کو ظاہر ان کو کیوں نہیں کیا جاتا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کا ٹیلنٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اچیومنٹس حاصل کی ہیں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا ہے، اپنے ملک و قوم کا نام
روشن کیا ہے اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے ایک فخر پشاور کے طور پہ۔ یہ بتائیے گا سرفراز کہ اس کے علاوہ مطلب یہ تو چلیں ٹھیک ہے آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، کیا مشاغل کیا ہیں؟ کھانا پینا اچھا لگتا ہے، ریسٹورنٹس جاتے ہیں یا گھومنے پھرنے پرفضا مقامات جاتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا کہ جو ورک آؤٹ کے جو استاد ہوتے ہیں نا، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، مطلب جیسے آپ اپنا جم چلاتے ہیں ماشاءاللہ، تو انسان تھوڑا سا فیڈ اپ ہو جاتا ہے نا ڈیلی کی روٹین، بس جم جاؤ پھر رات کو واپس آؤ۔ لڑکے تو چلے آدھے گھنٹے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اپنا اسٹریس ختم کرنے کے لیے آپ کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں یا جم میں ہی اپنا اسٹریس ختم کرتے ہیں؟ علی بھائی، سب سے پہلے جن کا ماں باپ جو ہے نا وہ زندہ ہے، یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم نے یہی سنا ہے کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو تو کعبے کا ثواب ہے، تو پہلے ان کو دیکھتے ہی جو ہے نا ہمارا سٹریس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سنڈے کے دن جو ہے نا ہم گھومتے پھرتے ہیں، تھوڑا آؤٹنگ کرتے ہیں، آؤٹ جاتے ہیں، جہاں پہ مطلب اس طرح ہے کہ مطلب پانی کا ایریا ہو، جہاں پہ مطلب نہریں وغیرہ ہو، ہاں، تو وہاں پہ کہیں پہ محفل بنا دیتے ہیں کھانے پینے کا یا باربیکیو کا، تو سنڈے کے دن ہم جو ہے نا وہ باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جن کے ماں باپ زندہ ہو، اور یہ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماں باپ کا ساتھ ہو اور ان کو آپ دیکھتے ہیں، اور ہمارا پہلا پیر خانہ ہی ماں باپ ہے ہمارے۔ تو وہ کہتے ہیں نا ناظرین کے سینے سے لگا کر کہا کرتی تھی ماں مجھ کو، سینے سے لگا کر کہا کرتی تھی ماں مجھ کو، تو لال ہے، تو لال ہے نہ ستا مجھ کو، اور پچھتائے گا ایک دن جب میں چلی جاؤں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی تجھے اکیلا چھوڑ جاؤں گی، زمانہ دکھائے گا گرمی کی شدت تجھ کو، یاد کر کے تو روئے گا پھر مجھ کو، اور بڑی مدت سے میری ماں نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، بڑی مدت سے میری ماں نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، اب سو گئی خاک میں جب کچھ کہنے کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، سمیت میری، آپ سب کی، ہمارے جتنا سٹاف ہے، ہمارے بھائی جو بیٹھے ہیں سرفراز، اور جو والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ رب العزت اس پاک مہینے 12 ربیع الاول جو قریب آ رہا ہے، اور جو ربیع الاول کا برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، کیونکہ جن کے پاس مائیں ہیں دوستو، باپ ہیں، تو یہ ان کی زندگی کا ایک سایہ ہے، ایک ان کے لیے ایک امید ہے، ایک ڈپریشن انزائٹی سے نکلنے کی ایک بہت بڑی یہ میڈیسن ہے۔ جب آپ اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ماں تمہیں کچھ چاہیے، مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، تو جنہوں نے ماں باپ کو عزت دی، ان کا خیال رکھا دوستو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اور مقام دیتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ جی سرفراز بھائی، یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ کاٹ رہا ہوں جی امی کے حوالے سے، تو 2015 سے لے کے یہ 2019 تک میں نے جتنے کمپٹیشن کیے، تو میرا سارا ڈائٹ میری امی تیار کرتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک۔ مجھے بالکل یعنی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ ٹائم میں بتاؤں کہ اس ٹائم میں آ رہا ہوں، یہ کھانا بن جائے، مطلب یہ ڈائٹ شاید جو ہے نا میری تیار ہو جائے۔ بس میں جیسے ہی بیگ اٹھاتا تھا تو امی کو پتہ ہے کہ یہ ابھی کدھر جا رہا ہے، تو جیسے ہی آ کے گرم گرم جو ہے نا سارا کچھ مجھے مل جاتا تھا، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ میری ماں کی محنت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کی والدہ کو، اور یہ ان کی دعائیں ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک سپورٹس میں آپ نے کتنا نام پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت پہ میں بھی کمپٹیشن کھیلتا تھا، تو میں اس وقت تو وہ کریمز نہیں ہوتی تھی نا کہ جسم کالا ہو جائے، تو دھوپ کے لیے ناظرین میں دھوپ سے لیٹا ہونا ہے، تو جب دھوپ کے لیے لیٹتا تھا تو ماں کہتی تھی کہ بچے لوگ اپنے آپ کو سفید کرنے کے لیے کیا کیا کریمیں نہیں لگاتے، اور تم ادھر تپتی دھوپ میں جون جولائی میں اوپر لیٹے ہو، تو میں کہتا تھا کہ ماں یہ ہمارا کمپٹیشن ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ جسم کی لک جو ہے وہ ڈارک کلر آئے۔ آپ دھوپ کے لیے لیٹتے تھے یا کچھ مطلب ماشاءاللہ آپ فیئر کلر ہے آپ کا، کتنا عرصہ آپ دھوپ پہ لیٹتے رہے؟ علی بھائی، جب کمپٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے نا، تبھی جو ہے نا ہم جسم کو دھوپ دیتے ہیں، جی، تو تقریباً آدھا گھنٹہ فرنٹ جو ہے نا 15 منٹ، پھر جو ہے نا الٹا لیٹ کے 15 منٹ، تو یہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا یہ کافی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹائم دو گے نا تو پھر وہ سکن ریئیکشن ہوتا ہے۔ بس صرف اتنا چاہیے کہ مطلب آپ کو وٹامن ڈی بھی ملے اور آپ کا سکن کا کلر بھی جو ہے نا تھوڑا سا شائننگ ہو۔ جی، اور یہ بتائیے گا کہ آج کل دیکھیں مطلب زمانہ بڑا تیز جا رہا ہے، لڑکے چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد بن جائیں، وہ سپلیمنٹیشن کے لیے جاتے ہیں، وہ ڈرگس کے لیے جاتے ہیں، اسٹیرائڈس کے لیے جاتے ہیں۔ جہاں تک مطلب میرا تعلق ہے، میرے جم میں سپلیمنٹس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کسی ڈرگس کا، کسی انجیکشنز کا میں منع کرتا ہوں۔ آپ نیچرل ڈائٹ کھائیں، آپ
ان چیزوں کو یوز کریں تاکہ آپ کو بوسٹ ملے، کیونکہ ینگ ایج میں انسان کے جسم میں اتنے پروٹین کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں کہ آرٹیفیشیل لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جب یہ جو ینگ کل ہے، ینگ جنریشن، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ ایک سلو پروسیس ہے، باڈی بلڈنگ فاسٹ نہیں کر سکتے آپ، ایک ٹائم لگتا ہے، ہر ایک کی جینیٹکس الگ ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھو علی بھائی، جتنے بھی ینگرسٹ ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کو کوشش کرے، باڈی بلڈنگ جو ہے نا شارٹ وے نہیں ہے، وہ لانگ وے ہے. اگر آپ جم جوائن کرتے ہو کہ میں 3 مہینے میں بن جاؤں، جس طرح وہ ایتھلیٹ بنتے ہیں جو کمپٹیشن کھیلتے ہیں وہ الگ ہے، وہ پرو لیول کا باڈی بلڈنگ ہے، وہ الگ ہے. اس میں آپ لازم جو ہے نا سپلیمنٹ، اسٹیرائڈ وغیرہ آپ یوز کرو گے کیونکہ آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے اپنے ملک کے لیے. لیکن اگر آپ فٹنس سے ریلیٹڈ ہو تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا آپ یوز نہ کریں. جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں، وہ نوجوان ہیں، وہ جوائن کرتے ہیں جم، تو ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس کی طرف بالکل بھی نہ جائے، کیونکہ یہ ٹائم لیتا ہے. تقریباً 14 سے 15 سال ہمارے ہو گئے یہاں، مطلب اس مقام پہ پہنچے. تو بندہ کیسا 1 سال میں آ کے نا 14 سال کا جو ہے نا وہ گول اچیو کرے، یہ نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر یہ لوگ شارٹ وے استعمال کرتے. پھر اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ بندہ اسٹیرائڈ یوز کر رہا ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو زندہ ہے، اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے. اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ الگ سے جو ہے نا وہ سٹف لیتے تاکہ ہمارے لیور وغیرہ اندر جتنا بھی سسٹم ہے وہ نقصان نہ ہو. ٹھیک. سرفراز بھائی، جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ کوئی ڈائٹ پلان آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ لڑکوں کو کچھ ڈائٹ پلان بتائیں جو ڈیلی روٹین میں یوز کر سکیں؟ جی بالکل جی. جو لڑکے ابھی جس نے جم جوائن کیے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کے 2 انڈے کا آملیٹ بنائیں، اس کے ساتھ 1 پراٹھا کھائیں، ٹھیک ہے، اور چائے پیے. یہ ان کے لیے جو وزن بڑھانا چاہتے ہیں، جو لوگ وزن بڑھانا چاہتے. اگر جو نہیں بڑھانا چاہتا، وہ وزن کم کرنا چاہتے، وہ تو صبح 2 ایگز بوائل ایگز کھائیں اور اس کے ساتھ 1 ایپل کھائیں. پھر اسی طرح دوپہر کے ٹائم جو مطلب وزن کو بڑھا رہے ہیں اس کے لیے 1 پلیٹ چاول، اس کے ساتھ تقریباً جی وہ بھی مطلب وہ گھی میں پکائے، ٹماٹر وغیرہ جو ہے نا وہ ڈال کے، اور 250 گرام جو ہے نا وہ بیف لے لے یا چکن لے لے یا اس کے ساتھ جو ہے نا قیمہ بنائے وہ کھائے. اس میں سارا کچھ ہونا چاہیے، نمک، مسالہ وغیرہ. اور وہ لوگ جو کم کرنا چاہتے ہیں وہ سیلیڈ کھائے، سیلیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ دہی کھائے دوپہر کے ٹائم. پھر رات کا ٹائم آتا ہے، وہ جو صرف وزن بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے سیم ڈائٹ ہے. وہ چاول لے لے، اس کے ساتھ اگر بیف، قیمہ جو بھی اس کے ساتھ وہ لینا چاہتے ہیں وہ لے لے. اور جو کم کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف رات کے ٹائم 2 ایگز لے لے، بس یہ ان کے لیے. بہت شکریہ آپ کا سرفراز بھائی، آپ ہمارے اس شو میں آئے. پاکستان ٹیلی ویژن PTV نیشنل آپ کا تہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتا ہے. ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک. انشاءاللہ امید ہے کہ فیوچر میں آپ اور کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیں گے اور اچھے اسپانسرز کے ساتھ. ناظرین، پروگرام دا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے تواڈے نال پھر ملاقات کرسی تا تک عمران شاہ نو اجازت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.